آپ نے محرم کے پہلے 10 دنوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں اور پانی وغیرہ پلاتے ہیں جسے سبیل کہتے ہیں، یا پھر کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں جسے نیاز کہا جاتا ہے۔ تو آخر یہ سب کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کیا فیکٹس اینڈ فگر ہے؟ تو آج ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یار میرا نام اسد ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر۔ اگر اس سب کو میں ایک لائن کے اندر ایکسپلین کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور مولا علی کے بیٹے امام حسین کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے، ان کی شہادت کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ سب لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یار اسلام کے نام پر اور بھی کافی سارے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، مگر ان کی شہادت کو ایسے نہیں منایا جاتا، ان کی شہادت پر ماتم یا زنجیر زنی نہیں کی جاتی، تو امام حسین کی شہادت پر ہی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ہسٹری پر فوکس کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو اس کے بعد ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد خلفائے راشدین جو تھے وہ حکومت میں آئے۔ مولا علی کی حکومت میں ہندا اور سفیان کے بیٹے معاویہ نے مولا علی کی جو ہے وہ مخالفت کی۔ وہ مولا علی کی حکومت کے خلاف تھا، اس نے اسلام کو بھی استعمال کیا جو ہے وہ خلافت حاصل کرنے کے لیے یا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب مولا علی کی شہادت کے بعد وہ خلیفہ بنا۔ جب وہ خلیفہ بنا تو وہ جو ہے اسلام میں اور ان کی تعلیمات کو اتنا زیادہ ان میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، مطلب اس کو اپنی جو ہے وہ خلافت اور حکومت سے جو ہے وہ غرض تھی۔ تو اس نے اپنے بارے میں جو ہے وہ کچھ احادیث بھی جو ہے وہ گھڑوا کے لکھوائیں، مطلب خود سے جو ہے اس نے احادیث بھی اپنے بارے میں یا اپنے حق میں جو ہے وہ لکھوائیں۔ اب اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا یزید جو ہے وہ خلافت پر آیا یا حکومت میں آیا، تو اس نے جو ہے وہ بالکل اسلام کو یا انسانیت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ مطلب اس نے اسلام کا، نماز کا، ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا۔ ایون کہ اس نے کہا کہ یار بہن بھائی کی شادی جائز ہے، پھپھو اور بھتیجے کی، خالہ اور بھانجے کی شادی، تو یہ سب چیزیں اس نے کہا کہ جائز ہیں، مطلب یہ شادیاں جو ہیں اور اس قسم کی اور بھی بہت سی برائیوں کو اس نے جائز قرار دیا۔ تو اب یہ چیزیں جو تھی نہ صرف اسلام کے خلاف تھیں بلکہ انسانیت کے بھی خلاف تھی۔ اس کے بعد اس نے جو ہے اپنے جو کمانڈر تھا یا اس کا جو جرنیل تھا ولید بن عتبہ، اس کو آرڈر دیا کہ وہ مولا علی کے بیٹے امام حسین سے جو ہے وہ بیعت لے۔ اب اس بیعت کا مطلب تھا کہ وہ ان سب چیزوں کا اپروول لینا چاہتا تھا امام حسین سے کہ یار وہ جو یہ سب انسانیت سے ہٹ کر یا اسلام کے منافی جو حرکتیں کر رہا ہے، وہ ان کا اپروول لینا چاہتا تھا کہ وہ یہ سب ٹھیک کر رہا ہے۔ مگر امام حسین کو جب دربار میں بلایا گیا اور بیعت کے لیے کہا گیا تو امام حسین نے انکار کر دی۔ پھر انہوں نے امام حسین کو جو ہے وہ مدینہ چھوڑنے کا یا اپنا جو وطن تھا وہ چھوڑنے کا حکم دیا، تو امام حسین نے جو ہے وہ وطن چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر میں کچھ پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر کرتا جاؤں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین شاید کمزور تھے، وہ یزید کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ڈر کے یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گئے، تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ امام حسین اس وقت کے امام تھے، وہ حکومت اور یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، یہ میٹر نہیں کرتی۔ وہ چاہتے تو یزید کو ختم کر دیتے، مار دیتے، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا، وہ یزید کی فوج کو ختم کر سکتے تھے ایزیلی۔ مگر اس سے کیا ہوتا؟ یزید مر جاتا، اس کا کردار، اس کا نظریہ جو ہے وہ کبھی بھی نہ مرتا، وہ زندہ رہتا۔ تو اس لیے یزید کو مارنے سے ضروری تھا اس کا کردار اور اس کے نظریے کو مارنا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ یار ہسٹری میں لکھا جاتا کہ یہ جنگ جو ہے وہ حکومت پر ہوئی یا خلافت پر ہوئی، اس کو یہ نہ لکھا جاتا کہ یہ جنگ اسلام کو بچانے کے لیے ہوئی۔ تو اس لیے امام حسین نے وہاں سے ہجرت کی اور وہ جو ہے وہ یکم محرم کو کربلا میں پہنچ گئے۔ اب کربلا میں آنے کے بعد 7 محرم کو امام حسین اور ان کے جو ساتھی تھے ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین کے ساتھ ان کی بہنیں، ان کا خاندان، ان کے بچے بھی موجود تھے، ان کا پانی بھی 7 محرم کو جو ہے ان کمینوں نے بند کر دیا۔ 10 محرم کو امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ ان یزیدیوں نے
جب امام حسین کے بیٹے علی اصغر نے جو کہ صرف 6 ماہ کے تھے انہوں نے پانی مانگا تو ان بغیرتوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ اگر میں آپ کو یہاں پر بتانا شروع کر دوں کہ کتنے مظالم ہوئے ہیں 10 محرم کو، تو میں یہ ساری چیزیں یہاں پہ کھڑے ہو کے یار آپ کو کبھی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں تھی، ایسی قیامت ڈھائی گئی جس کو قیامت صغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب امام حسین نے سجدے تلے سر کٹوایا اور نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا تو تب جو ہے اسلام بچ گیا، اخلاقیات بچ گئی، انسانیت بچ گئی، سارا کچھ جو ہے امام حسین نے شہید ہو کے بچا لیا۔ اب مقصد تھا امام حسین کو بچانا، ان کی عزاداری کو، ان کی شہادت کو جو ہے ان کو زندہ رکھنا، ان کو بچانا۔ تو یہ کام امام حسین علیہ السلام کی بہن نے کیا، ان پر مظالم ڈھائے گئے، ان کو قید کیا گیا، ان کو پیدل سفر کرایا گیا، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے امام حسین کے مصائب لوگوں کو بتائے، اور تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ عزاداری کا، ماتم کا، رونے کا سلسلہ جو ہے وہ تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی جو ہیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جن میں سب سے پہلی چیز یہ کہ نو میٹر آپ کیا ہے، آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، حسین علیہ السلام آپ کے محسن ہیں، حسین آپ کے مینٹور ہیں، حسین آپ کے لیڈر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو آپ کی بہن بھائی، آپ کے رشتوں کی تمیز سینس سکھائی ہے، آپ کو رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا ہے، انصافی، ناانصافی، اچھائی برائی، ان سب چیزوں میں تمیز جو ہے وہ امام حسین نے آپ کو سکھائی ہے۔ تو امام حسین یہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے جو ہے وہ لیڈر ہیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ محسن انسانیت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ امام حسین صرف جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی جو ہے وہ سفارش کریں گے یا صرف ان کے امام ہیں، تو یہ غلط سوچتے ہیں۔ آپ بھی ان سے جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، ان سے ہدایت جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ان کی لائف کو سٹڈی کر سکتے ہیں، آپ نے کیسے جو ہے وہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہے، باطل کے سامنے نہیں جھکنا، چاہے آپ کو آپ کا سر بھی کٹوانا پڑے۔ تو یہ ساری تعلیمات آپ کو جو ہے امام حسین کی لائف سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کو اتنا ہی رکھتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔